ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کی اولاد ہے، تم یہودیوں کو برا بلا کہتے ہو لوگ، ہم سب ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر تو ہندوؤں کو بھی برا نہ کہو، آدم کی اولاد ہے، اللہ کے نبی کی اولاد ہے، یہ کوئی تک ہے؟ مطلب بات کا کوئی تک ہوتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، آپ نے نہیں پڑھا، پڑھیں گے ہم، جب عذاب آیا، جب کشتی نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا تو اس بیٹے کو کہا، بیٹے نے کہا نہیں میں کشتی میں آنے کے تیار نہیں ہوں، میں تو پہاڑ سے چھپ جاؤں گا، پیچھے چھپ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ وہ ایسا طوفان تھا، اس سے کون بچ سکتا تھا؟ وہ کشتی کو تو اللہ کی رحمت نے بچایا تھا، اس پر تو خاص اللہ کی رحمت پڑی تھی، لیکن وہ تھا ہی بدبختوں میں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، قال انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا جو عمل ہے وہ صالح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں انہ لیس من اہلک، تھا وہ بیٹا ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نوح وہ تیری اہل سے ہے ہی نہیں، نیک بندے کا بد بیٹا، اس کا بیٹا گویا کہ نہیں ہے، فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹا کیسے؟ لوط علیہ السلام کی زوجہ جب عذاب آیا تو وہ کفار کے ساتھ تھی، وہ بھی لپیٹ میں آ گئی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کی اولاد تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر تو کافروں کو بھی اچھا کہو، بت پرستوں کو بھی اچھا کہو، یہودوں کو بھی اچھا کہو، نصرانیوں کو بھی اچھا کہو، سب کو اچھا کہو، تو یہ کوئی تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم آل رسول کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، یعنی جو حسنین کریمین کی اولاد ہیں، سید زادے بادشاہ ہم جن کو کہتے ہیں، اور سید کے نام سے ہم جن کو پکارتے ہیں، آل رسول اولاد علی کے نام سے ہم جن کو پکارتے ہیں، ہم ان کی تعظیم تب تک کرتے ہیں جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ چلے جائیں، شریعت کے برملا اعلانیہ طور پر اگر کوئی خلاف وہ کام کر رہے ہوں گے تو پھر اس آل رسول کی تعظیم بھی ہم نہیں کریں گے۔ ہاں گالی نہیں بکیں گے، ان کو برا نہیں کہیں گے، لیکن ان کی تعظیم نہیں کریں گے، اور بظاہر اگر ایسی کوئی برائی ان میں نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں اور شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، کوئی برملا شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا، تو پھر سید زادوں کے ساتھ بہتری کرنی چاہیے، کیونکہ حضور سے نسبت ان کو حاصل ہے، حضور سے نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔